أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ جو سورہ فاتح میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہم سب روز کئی بار بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اس پر گفتگو چل رہی تھی، اور تقریباً 3-4 دن سے میں اسی آیت پر رکا ہوا تھا. یعنی جسے کہا جائے کہ میں نے یہاں ایک پڑاؤ ڈال دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آیت بظاہر تو بہت مختصر سی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ بھی بہت آسان ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن حضور والا یہ آیت کریمہ میں 3-4 دن سے اس لیے اس پر رکا ہوا تھا اور آج آگے بڑھ رہا ہوں کہ دراصل یہ فاؤنڈیشن ہے دعا کی، یہ فاؤنڈیشن ہے ہمارے ایمان کی. یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر جنت کا پاسپورٹ اور ویزا دونوں ملتا ہے. دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں بغیر پاسپورٹ کے ہم اپنا کنٹری چھوڑ نہیں سکتے، اور بغیر ویزے کے ہم کسی دوسرے کنٹری میں داخل نہیں ہو سکتے. تو میں نے جو کہا کہ یہاں پر پاسپورٹ اور ویزا دونوں ملتا ہے، تو ہمیں قرآن نے یہ تعلیم دی کہ اس دنیا کو چھوڑنا مت اس وقت تک جب تک کہ پوری طرح یقین نہ کر لو کہ تم اس آیت پر پوری طرح سے عامل ہو. یہ بات تو پیغمبر نے اپنے بیٹوں سے کہا. قرآن میں حضرت اسحاق نے کہا تھا، جب قرآن کہہ رہا ہے یاد کرو وقت جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ سوال کیا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے باقاعدہ پوری طرح سے سمجھایا تھا کہ ہم وحدہ لا شریک رب کی عبادت کریں گے، وہ رب جو ابراہیم کا، آپ کا، سب کا خالق ہے. یعنی پوری طرح سے بتایا تھا کہ ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اس پہ حضرت صاحب نے کہا تھا کہ مرنا مت اس وقت تک جب تک کہ مسلم نہ ہو. تو یہ آؤٹ فاؤنڈیشن کیوں ہے؟ کیوں میں نے عرض کیا، میں رکا رہا، اور میں نے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پاسپورٹ اور ویزا دونوں یہی مل رہا ہے. اس دنیا کو چھوڑنا مت اس وقت تک جب تک کہ مسلم نہ ہو، اور مسلم اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک اس پوری آیت پر پوری طرح عامل نہ ہو. اور میں نے کہا جنت کے ویزا جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس آیت کو پوری طریقے سے عملی طور پر ساری زندگی انجام نہ دیا ہو. تو اس لحاظ سے یہ آیت فاؤنڈیشن ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اسی لیے ابھی تک جو سورہ فاتحہ میں نے کہا بھی پورا سورہ دعا ہے جو ایک بندہ کھڑے ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں کرتا ہے، اس ابھی تک دعا شروع ہی نہیں ہوئی جب تک کہ خالق نے ہم سے یہ عہد نہیں لے لیا. یعنی جب ہم نے یہ عہد کر لیا اور پوری طرح سے اس کا اقرار کر لیا
کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں، تو اس کے بعد باب دعا کھلا اور پھر ہم سے کہا گیا کہ اب کہو اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم فرما، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ حضور آیت بہت سمپل ہے، لیکن پھر میں کہوں گا کہ زمانے حال میں بہت مشکل نظر آ رہی۔ ہم کہیں گے بارگاہ رب العزت میں پروردگار سیدھا راستہ، یہاں تو ہر گلی میں کھڑا ہوا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ نہ جانے کتنے راستے ہیں جن کو صراط مستقیم کہا جا رہا ہے۔ ہر مذہب کہہ رہا ہے آؤ ہمارے پاس جو راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہر مسلک یہی کہہ رہا ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو معبود اتنے سیدھے راستے ہو گئے کہ اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حقیقی سیدھا راستہ ہے کون سا۔ نہیں، خالق ہم کو تن و تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہدایت کے جتنے لوازمات ہو سکتے ہیں خالق کریم نے پورے کیے۔ کہا باقی میں اگر یہاں چھوڑ دیا ہوتا تو تم کنفیوز رہتے کہ سیدھا راستہ کیسے میں معلوم کروں کون سا سیدھا راستہ ہے۔ کہانی ہم ایسا آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس کو ایسا اسپیسیفائی کریں گے کہ تمہیں ذرہ برابر کنفیوژن نہیں رہ سکے گا۔ اور وہ کیسے؟ آگے اہدنا الصراط المستقیم جو فوراً بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ راستہ تو تم نہیں پہچان سکتے، لہذا ہم تمہیں شخصیتوں سے راستہ پہچانوائیں گے۔ کہو ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام نازل فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے، جن پر تیرا قہر نازل ہوا ہے۔ ضرور والا کتنا آسان ہو گیا۔ آپ اسٹیشن جانا چاہتے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی روڈ جاتی ہے، لوگ 3-4 روڈ بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن جس وقت یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ فلاں شخص جو یہ کپڑے پہنے ہوئے جا رہا ہے، جس سڑک پہ یہ جا رہا ہے اس پہ چلے جاؤ، یہ اسٹیشن ہی جا رہا ہے، اب ہمارے لیے آسان ہو گیا، بس ہم اس شخص کو فالو کرتے ہوئے چلے جائیں گے، ہم راستے میں کسی سے نہیں پوچھیں گے۔ تو خالق نے سچویشن آسان کر دی کہ کون سا سیدھا راستہ؟ وہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے، اور پھر دوسرا وہ راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، تیرا قہر نازل ہوا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں حضور والا ہم تو بہت کمزور ہیں، ابھی بھی کنفیوژن ہو رہے ہیں۔ پالنے والے وہ کون شخص سکتے ہیں جس پر تو نے انعام نازل کیا؟ ہم جب تاریخ کی کتاب کھولتے ہیں تو ہمیں الیگزینڈر دی گریٹ نظر آتا ہے، جس نے دنیا کا ایک بڑا حصہ فتح کر لیا تھا، زبردست بادشاہ تھا۔ ہمیں اکبر اعظم نظر آتا ہے، جس کا اقتدار آج جو پورا ہندوستان، پاکستان، شری لنکا، یہ سب اس کی حکومت کے اندر تھے۔ تو ہمیں بڑے بڑے بادشاہ نظر آتے ہیں، تو کیا تو نے ان پر انعام نازل کیا تھا؟ ہم کو بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ نظر آتے ہیں، البرٹ آئنسٹائن نظر آتا ہے، آئزیک نیوٹن نظر آتا ہے، ظاہر ہے نام تو نظر آ رہا ہے، تو نے ان کو ٹیلنٹ عطا فرمایا تھا۔ ورلڈ کی جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ٹیلنٹ بھی تیری بڑی نعمت و انعام ہے۔ ہم کو بڑے بڑے دولت مند لوگ نظر آ رہے ہیں، بل گیٹ اور نہ جانے کتنے، کہ جن کی دولت دیکھ کے وہ دنیا میں جو چاہے کر سکتے ہیں، ہر چیز ان کے پاس نظر آ رہی ہے۔ تو کیا تو نے ان پہ انعام نازل کیا؟ تو اس لیے ابھی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انعام کس پہ نازل کیا ہے آپ نے؟ اے میرے رب تم نے کس پہ انعام نازل کیا؟ کیا بس یہیں پر تو بات شروع ہو جاتی ہے تمہاری اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، تمہاری اس پریشانی کو بالکل حل کر دینے کے لیے ہم نے 113 سورے نازل کیے ہیں۔ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں اور دعا کرتے ہیں تو خالق اس کے جواب میں 113 سورے نازل فرمائے اس نے،
کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں گا، تمہیں کوئی کنفیوژن نہیں رہے گا کہ تم ایک ایک آدمی کا نام پوچھ کے مجھ سے پوچھو کہ میں نے اس پہ نازل کیا یا نہیں۔ یہ 113 سورے ہیں جن کے اندر میں نے بتایا ہے، نام لے لے کے بتایا ہے کہ میں نے کن پر انعام نازل کیا ہے، اور نام لے لے کے بتایا ہے کہ میں نے کن کے اوپر غضب نازل کیا ہے، کن پر میرا غضب آیا ہے۔ تو جب تم سوروں کو پڑھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ بہت سے ایسے شخصیتیں جن کا نام لے لے کے میں نے بتایا کہ ان پر میرا انعام نازل ہوا ہے، بہت سی ایسی شخصیتیں جن کا میں نے نام نہیں لیا، ان کا سیرت اور کردار، ان کے صفات دکھا کے بتایا کہ ان پر میں نے انعام نازل کیا ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا میں نے نام لے لے کے بتایا، جن پر میں نے غضب نازل کیا ہے، جن پر میرا غضب آیا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ جن کا میں نے نام نہیں بتایا لیکن ان کا کردار، ان کے صفات بتا دیے، جس سے اندازہ ہو گیا کہ ان پر میرا غضب آیا۔ تو حضور والا پکچر بالکل کلیئر ہو گئی، یعنی اب کوئی کنفیوژن نہیں کہ ہم بارگاہ رب العزت میں کوئی بھی سوال کریں، ہمارے ہر سوال، ہر مشکل، ہر کنفیوژن کا سولوشن مل گیا کہ میں نے تم نے مجھ سے کہا تھا سیدھا راستہ عطا فرما، میں نے بتایا کہ سیدھا راستہ یہ ہے ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام نازل کیا، اور پھر میں نے ان تمام لوگوں کے یا تو نام بتا دیے جن پر میں نے انعام نازل کیا ہے، یا ان کی سیرت و کردار بتا دیے جن پر میں نے انعام نازل کیا اگر میں نے ان کا نام نہیں بتایا تو، اور پھر ان لوگوں کے بھی نام بتا دیے جن پر میرا قہر نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کا بھی جن کا نام نہیں لیا لیکن ان کی سیرت و کردار بتا دیا، جیسے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ ان پر میرا قہر نازل ہوا، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں جن جن پر میرا انعام نازل ہوا ہے، جن جن پر میرا غضب نازل ہوگا، وہ سب تمہاری نظر میں آ جائے۔ تو حضور والا اب سچویشن بڑی آسان ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ ہمیں 2 بسیں نظر آتی ہیں، ایک بس کھڑی ہے جو جنت کی طرف جائے گی، ایک بس کھڑی ہے جو جہنم کی طرف جائے گی۔ اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہم آئے، ہم نے دیکھا ایک بس کھڑی ہے جو جنت کی طرف جائے گی، وہاں ہمیں حضرت ابراہیم نظر آ رہے ہیں، حضرت نوح نظر آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ نظر آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ نظر آ رہے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ رہے ہیں، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نظر آ رہے ہیں، یعنی آپ کے اہل بیت نظر آ رہے ہیں، چنیدہ اصحاب نظر آ رہے ہیں۔ اب ان تمام شخصیتوں کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ اس بس میں اگر ہم بیٹھ گئے تو یہ سیدھی جنت جائے گی۔ اور دوسری بس جو کھڑی ہے وہاں ہمیں نظر آ رہا ہے فرعون نظر آ رہا ہے، حامان نظر آ رہا ہے، شداد نظر آ رہا ہے، ابو جہل نظر آ رہا ہے۔ یہ بس جو ہے یہ اب جہنم کی طرف جائے گی۔ اب چوائس ہماری ہے کہ ہم کس بس میں بیٹھتے ہیں۔ یہ سیدھی اسٹریٹ جنت جائے گی، یہ سیدھی اسٹریٹ جہنم جائے گی۔ تو پروردگار نے کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑا، لیکن حضور والا یہ کنفیوژن تو نہیں چھوڑا ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کے 113 سوروں کا بہت سنسیئرلی، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کریں گے، کیونکہ میں نے عرض کیا یہ جو باقاعدہ اللہ نے نام بتائے ہیں یا کردار بتائے ہیں ان لوگوں کا جن پہ اس کا انعام نازل ہوا ہے، ان کا تذکرہ، ان کی سیرت، ان کا کردار تو اس 113 سوروں میں بیان ہوا ہے، اور یہ نام جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہ کردار اور اس طرح کے سارے انسانوں کو پوری طرح سے ان کا تذکرہ انہی 113 سوروں میں ہوا ہے۔ تو اگر ہم ان 113 سوروں کو نہ پڑھیں، اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کس قدر بڑی مصیبت میں پھنسنے جا رہے ہیں۔ اور جو میں اتنے دن سے آپ کی خدمت میں اپنی پہلی دوسری 2 مجلسوں میں بہت زیادہ میں نے فوکس کیا، بہت زور دیا کہ قرآن مجید کو پڑھیے، ہم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، کیونکہ یہ وہی قرآن مجید ہے جس میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ کن پر میرا انعام نازل ہوا ہے اور کن پر میرا غضب نازل ہوا ہے، اور ہمیں یہی معلوم کرنا ہے کہ ہمیں کس
ग्रुप में खड़ा होना है। वो जो मैंने बच्चों की समझने लिखा कि जो बस खड़ी हुई है, कौन सी बस जन्नत जा रही है, जब बस स्टैंड पर जाते हैं आप, बहुत सी बसेस मिलती हैं, तो आप सबसे पहले आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ जाना है आप, कोई बस कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है, तो आप सबसे पहले ये मालूम करते हैं उस डेस्टिनेशन पर जहाँ आपको जाना होता है कि इस डेस्टिनेशन के लिए कौन सी बस जा रही है। फिर लोग बताते हैं ये बस जा रही है, फिर आप पूरी तरह से यकीन कर लेते हैं, और जब आपको इत्मीनान हो जाता है तो फिर आप वहाँ जाके उस बस से बैठ जाते हैं। तो हुजूर वाला वो लोग जिन पे अल्लाह ने इनाम नाजिल किया, जिनके रास्ते के लिए हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, हमें जब ही तो मालूम होगा जब हम कुरान मजीद के 113 सूरों को पढ़ेंगे। अगर हमने 113 सूरों को नहीं पढ़ा तो हुजूर वाला हम वैसे ही कंफ्यूज रह जाएंगे जैसे मैं अभी शुरू में बयान कर रहा था कि कह तो दिया मुझे क्या मालूम कौन सा सीधा रास्ता, सीधे रास्ते तो बहुत से हैं। पालने वाले इनाम किस पे नाजिल किया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने किस पे तूने इनाम नाजिल किया है, किस पे तूने गजब ढाया है, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा। ये सारे कंफ्यूजन्स रहेंगे और यकीनन हम उस बस पे नहीं बैठ सकते हैं जो जन्नत में जाएगी, और बहुत खदशा है कि लाशऊरी तौर पर हम उस बस में बैठ जाएं जो स्ट्रेट जहन्नम में जा रही है। और मुझे यही खतरा है जिसकी तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ और वार्न कर रहा हूँ, और मैं खुद अपने आप को भी पूरी तरह से हर वक्त एहसास दिलाता रहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ। इस लिहाज से ये 113 सूरे जो हैं इस सबको आपको गौर से पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि ये सिलेबस है, ये टेक्स्ट बुक है। जब आप और हम सब खुद कहते हैं और इसको मानते हैं कि हम एग्जामिनेशन रूम में हैं, इसका मतलब हम एग्जाम दे रहे हैं, तो मुझे बताइए आपने तो बहुत से एग्जामिनेशन दिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के आपने एग्जाम दिए। हर एग्जामिनेशन जब आपने दिया तो उसका कोई सिलेबस और कोई टेक्स्ट बुक था या नहीं था? और क्या ऐसा मुमकिन था कि बगैर सिलेबस टेक्स्ट बुक के आप उस इम्तिहान को दे लेते? तो हुजूर इस इम्तिहान को हम कैसे पास करेंगे जब तक कि इस सिलेबस को और इस टेक्स्ट बुक को हम थॉरली ना पढ़ लें। वो लड़के जो इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं वो लड़के वही होते हैं जो उस टेक्स्ट बुक को और उस सिलेबस को पूरी तरह देख के पढ़ लेते हैं, और उसके बाद उनके लिए वो एग्जाम आसान हो जाता है। तो जब हमने 113 सूरों को, सूरह फातिहा तो हम रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन 113 सूरों को हम नहीं पढ़ेंगे गौर से, तो यकीनन फिर इस सिलेबस और इस टेक्स्ट बुक को न पढ़ने के बाद हमारा वही हाल होगा जो लड़का किसी एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए और उसको यही ना मालूम होगा सिलेबस क्या था, उसको ने कभी टेक्स्ट बुक देखी ना हो, 100% एग्जाम फेल कर जाए, क्या कितना इंटेलिजेंट हो, कितना इंजीनियस। तो इसलिए मैंने अर्ज किया था कि कुरान मजीद पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैं आपकी खिदमत में सबूत पेश करता हूँ कि कुरान मजीद ना पढ़ने से क्या नुकसान होता है, और वो नुकसान जो मैंने अब तक की तकरीर में डिस्कस कर चुका कि हमारे यहाँ माशरे में, समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रही, या तो हम उनको बहुत लाइटली ले रहे हैं, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं हुजूर वाला जो हमको स्ट्रेट जहन्नम में पहुंचाएंगी, लेकिन हमें पता ही नहीं। अब मगर वैसे कहता या तकरीर करता तो यकीनन ना कोई मानता ना मेरी कोई बात पर। लेकिन अभी इससे पहले जो मजलिसें मैंने जो तकरीरें मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी हैं उसमें मैंने कुरान की आयत पढ़ी, तकरीर नहीं की है मैंने कि मेरी तकरीर से कि तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारी बात का में वेट क्या हो सकता है, नहीं, मैंने सिंपली कुरान मजीद की आयतें पढ़ी हैं और वो आयतें कुरान मजीद में मौजूद हैं, उसका रेफरेंस भी मैंने बता दिया। अब आप जाके खुद कुरान मजीद में उन आयतों को पढ़िए, देखिए मैंने सही कहा या नहीं कहा, आपको पता चल जाएगा। कोई सा कुरान उठा लीजिए, यहाँ इसमें शिया कुरान और सुन्नी कुरान जो हमने बांट रखे वो भी नहीं, वो तो चंद आयतें हैं जिनमें इख्तिलाफात हैं, वरना बाकी सारे, और वो इख्तिलाफात भी तर्जुमे में नहीं हैं, उसके बाद के हैं। लिहाजा कुरान कोई सा भी उठा लीजिए जो अच्छे से अच्छी, जिसमें सिंपल उर्दू हो, जो आपके समझ में आ सकती हो, आप वो कुरान ले लीजिए और उसके बाद देखिए। अब मैं समरी करता हूँ, खुलासा करता हूँ उन तमाम आयात का जो मैंने अब तक आपकी खिदमत में इन दिनों में पढ़ी हैं। तो उसी वजह मैं वो आयतें तो अब दोबारा पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैंने पढ़ी हैं और यकीनन आपको याद होंगी। मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ और आप फौरन पढ़ सकते हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि आयतें मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे लेक्चर्स में मौजूद हैं। आप दोबारा वो लेक्चर सुन के
ریفرنس لے سکتے ہیں. اب تو میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو میں نے اب تک جو آپ کی خدمت میں آیتیں پڑھی ان کو کم سے کم 3 یا 4 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. کچھ آیتیں ایسی تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی جس میں خالق یہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی پکارتے ہو وہ نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے. اچھا، میں نے جو آپ کی خدمت میں آیتیں پڑھی اس کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں. میں بھی بعد کے لیکچرز میں کوشش کروں گا سبھی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں، کیونکہ بہت سیریس مسئلہ ہے. 2 بسیں کھڑی ہیں، ایک جنت جا رہی ہے، ایک جہنم، اور ہمیں کسی ایک پہ بیٹھنا ہے. اگر صحیح بس پہ بیٹھ گئے تو سیدھے جنت جائیں گے، اگر غلط بیٹھ گئے تو سیدھے جہنم جائیں گے. اس لیے ان 113 سوروں میں سے میں نے وہ آیتیں سلیکٹ کی ہیں جو واقعی میں یا تو ہمیں صحیح بس پہ بٹھائیں گے یا ہمیں غلط بس پہ بیٹھ جائیں گے. تو میں نے اس کے جو میں نے آپ کی خدمت میں آیتیں پڑھی تھیں ان میں بہت سی آیتیں پڑھی تھیں جس میں اس میں خالق نے بہت وضاحت سے کہا کہ تم اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی پکارتے ہو وہ نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے. تو ایک چیز بالکل کلیئر ہو گئی، اگر ہم نے قرآن مجید کی اس آیت پر ہی پوری طرح یقین کر لیا تو اس کا مطلب یہ تو طے ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی سے دعا کریں گے نہیں، کیونکہ اتنے بے وقوف تو ہم نہیں ہیں کہ ہم اس کو پکاریں یا اس سے دعا کریں جو ہمیں یقین ہو کہ وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. اور صرف سنتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں جواب دے سکے. ہمیں تو صرف یہ کنفیوز کیا گیا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں اور قادر بھی ہیں، ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں، اختیارات ہیں ان کے کہ جو ہم ان سے سوال کر رہے ہیں وہ ہم کو جواب دے. اس کنفیوژن کی وجہ سے ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے آج کہ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی جو پردہ غیب میں جس کو ہم پکارتے ہیں وہ نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے، تو یقین مانیے کوئی شخص نہیں جائے گا کہیں اور کسی اور کو نہیں پکارے گا. تو معاملہ سارا یہاں آ کے اٹکا کہ یہ طے ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سنتا ہے یا جواب دیتا ہے. تو حضور والا اب یہاں پہ اگر آپ قرآن مجید لے لیجیے اور پڑھ لیا، ایک جگہ نہیں. جیسے میں نے کہا تھا وہ جو میرا عزیز آیا تھا، میں نے قرآن مجید یوں کھولا تھا، آپ بھی کھولیں گے آپ دیکھیے سیورل جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھل کے اس چیز کو بتایا ہے کہ اب میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ تم جس کسی کو بھی پکارتے ہو وہ نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے. کبھی کہا کہ وہ، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ وہ اہل بھی نہیں ہے، مطلب اس کے پاس یہ طاقت بھی نہیں ہے، یہ اختیار بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہم کو بتایا جا رہا ہے اور ہم کو بیوقوف بنایا گیا اور ہم کو دھوکہ دیا گیا کہ نہیں، کچھ ایسی ہستیاں جن کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں کہ وہ سن بھی سکتے ہیں، وہ ہماری دعا سن بھی سکتے ہیں اور ہماری مشکل کو حل بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ہر جگہ ہیں. پوچھیے اس سے جا کے قرآن مجید میں لا کے دکھا دو، ایک آیت مجھے آپ آگے دکھا دی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہو کہ ہاں میرے علاوہ یہ ہستیاں ہیں یا یہ ایک ہستی ہے جس کو میں نے یہ طاقت اختیار دیا ہے کہ قیامت تک جب بھی کوئی اس کو پکارے گا تو یہ سن بھی لے گا اور پھر یہ اس کو جواب بھی دے گا اور اس کی مشکلات بھی طے کر دے گا. آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو اگر قرآن میں یہ نظر نہیں آ رہا ہے اور قرآن میں صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی سنتا ہے نہ جواب دیتا، تو اب پھر پرابلم کیا رہ گئی؟ پھر آپ کیسے بہک سکتے ہو، کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ اچھا، اب اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اس سمجھنے اور سمجھانے کے بعد ان قرآن کے ان سوروں کو پڑھنے کے باوجود بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. میری اس تقریر کو بہت سے لوگ سن کے تو ان کو ناگوار گزر رہا ہوگا، اور کچھ لوگ حیرت میں ہوں گے کہ بھئی ہماری اس پوری شیعہ ورلڈ میں جس میں علماء ہیں سب کچھ ہے، ہو تو رہا ہے، یہ پکار تو رہے ہیں ہم باقاعدہ، نام لے کے پکار رہے ہیں، بہت عام ہے اور کوئی ہمیں روک بھی نہیں رہا ہے، تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بھئی اب یہ کیسے ہو رہا ہے اس کو مجھ سے مت پوچھیے، یہ جا کے دیکھیے قرآن میں کہ اللہ نے یہ کہا یا نہیں کہا، اس کے بعد پھر آپ خود پوچھیے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور خود ہی جواب دیجیے اس کا.
تو پہلے میں نے آپ کے سامنے آیات پیش میں جس میں یہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے، نہ اس کے پاس یہ اختیار اور طاقت ہے کہ وہ آپ کی مشکلات کو دور کر سکے جو پردہ غیب میں ہے جسے آپ پکار رہے ہیں۔ دوسرے پہ میں نے وہ آیات پڑھی، وہ بھی کئی جگہ ہیں، مختلف سوروں سے میں نے نکال کے آپ پیش کی، کہ قیامت کے روز، حشر کے روز اللہ تعالیٰ ایک پوری تصویر کھینچ کے دکھا رہا ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں کو پکارا ہے ہمارے علم میں ہے، ہم ان سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے اور پھر ان تمام لوگوں کو وہیں پہ اکٹھا کریں گے جنہوں نے ان کو پکارا تھا۔ اب یہاں پر یہ کئی سوروں میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یاد کریے گا، میرے پرانے لیکچر سن لیجیے یا قرآن میں جا کے پڑھ لیجیے آپ۔ اب بڑی سچویشن یہ ہوئی، یعنی کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جن جن لوگوں نے پکارا ہے ہم سب کو وہاں بلائیں گے ان کو اور اکٹھا کریں گے۔ یہی پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہماری تو یہ خوش فہمی تھی، یہ آرزو تھی، تمنا تھی، اور ہمیں بتایا گیا تھا اور یہ صحیح بتایا گیا تھا کہ وہ عظیم ہستیاں جو ہمارے رہبر ہیں ان سے ہماری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، اور وہ کون ہستیاں ہوں گی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت، ان سے ہماری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ وہ ہم سے گلے ملیں گے، ہم جن کو زندگی بھر جن کی تعلیمات پر چلے، جن کے نام صبح و شام ہم سنتے تھے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، ہم ان کو عاشقانہ نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، یا رسول اللہ کتنا اشتیاق تھا آپ کو دیکھنے کا، اور پھر وہ محبت سے ہم سے گلے ملیں گے اور پھر ہمیں آب کوثر پیش کریں گے۔ یہ سب ہم نے سنا تھا اور یہ ہمیں ممبروں میں سنایا گیا، اور یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ملیں گے تو ہم ان سے۔ سوال یہ ہے کہاں ملیں گے، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک تو حوض کوثر پہ ملنے کو کہا ہے، اور ہمیں جو قرآن بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ان شخصیتوں کو جن کو تم نے اللہ کے سوا پکارا ہے ان کو ہم ایک جگہ اکٹھا کریں گے اور پھر تم سب کو بھی وہاں اکٹھا کریں گے، اور اس کے بعد پھر تو حضور والا جن شخصیتوں کو ہم نے پکارا تھا وہ شخصیتیں تو ہم سمجھ رہے تھے ہماری ملاقات ان سے حوض کوثر پہ ہوگی، لیکن قرآن بتا رہا ہے نہیں، اگر تم نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا ہوگا تو ملاقات تو ہوگی ان سے، لیکن حوض کوثر پر نہیں، کہیں اور۔ اب یہاں جو قرآن پوری تصویر کھینچ رہا ہے وہ یہ کہ پوری کرسچن ورلڈ ایک جگہ کھڑی ہوگی، جتنے عیسائی قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں سب ایک جگہ کھڑے ہوں گے، اور یہاں ان کے سامنے صرف حضرت عیسیٰ لائے کھڑے کیے جائیں گے، کیونکہ انہیں نے حضرت عیسیٰ کو پکارا تھا۔ صبح سے شام ہر مشکل اور پریشانی جیسس پکارتے رہے، حتیٰ کہ دور رسول میں اللہ کے رسول نے بہت سمجھایا کہ ارے یہ اللہ کے ایک پیغمبر تھے، یہ اللہ نہیں تھے، یہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، بہت سمجھایا پیغمبر نے۔ پورا قرآن میں آپ دیکھیں بڑی کثرت سے آیتیں ہیں جن میں اللہ کا رسول سمجھا رہا ہے ان عیسائیوں کو کہ نہیں یہ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا، یہ پکارتے رہے، تب یہ کھڑے کیے جائیں گے ان کے سامنے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ، اور پھر حضرت عیسیٰ سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں لہجہ بڑا سخت ہے، یہاں یہ حضرت عیسیٰ کو مخاطب کے پوچھا جائے گا، قوم سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کیا عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ میں اور میری ماں اللہ ہیں؟ اب حضور لہجہ کیوں سخت ہوگا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے تو براہ راست ہی اللہ کہہ دیا، لہذا یہاں پر لہجہ سخت ہے، جس کا جواب حضرت عیسیٰ دے گا۔ میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں کہ پالنے والے جب تک میں تھا نہ میں نے ایسا کہا اور نہ مجھے یہ کہنے کا حق تھا، میں نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اب میرے بعد کیا ہوگا مجھے اس کی خبر نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کے بعد پھر
اللہ نے تو کہا ہے کہ جس نے جن جن شخصیتوں کو پکارا ہوگا ان کو بھی اکٹھا کیا جائے گا. اب آپ بتائیے ہم نے کن کن کو پکارا ہے؟ تو حضور والا ہم نے تو کن کن کو پکارا ہے؟ ایک تو باقاعدہ پوری رجسٹرڈ لسٹ ہے دستاویز کی شکل میں، دعا کی شکل میں، جو کتابوں میں ہے، دعائے توسل. اس میں تو ہم نے 14 عظیم ہستیوں کو نام لے لے کر پکارا ہے اللہ کے ساتھ. اللہ سب سے شروع کیا. دعائے توسل پڑھتے ہیں آپ، پھر پڑھیے جا کے ترجمہ بھی تو پڑھ لیا کیجیے، جس میں باقاعدہ آپ نے پہلے اللہ کو پکارا، اللہ کو سے مخاطب ہوئے، اور اس کے بعد ان 14 عظیم ہستیوں کو، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب، امام حسن، امام حسین اور باقی تمام ائمہ، وہ سب کو آپ نے پکارا. 14 تو رجسٹرڈ لسٹ ہے جو آپ نے انڈورس کی ہے. ہر ٹیوزڈے کو آپ انہیں پکارتے ہیں. تو قرآن میں یہی کہا تھا کہ جن جن کو تم نے اللہ کے علاوہ پکارا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری ملاقات کروائے گا. اب ایک طرف یہ 14 ہستیاں کھڑی ہوئی، ان 14 ہستیوں کو ہم نے ایک جگہ اکٹھا دعائے توسل میں پکارا ہے. اس کے علاوہ الگ الگ پکارا ہے. پھر صرف انہی کو نہیں پکارا ہے، اور بہت سی شخصیتیں، حضرت عباس اور بھی بہت سی عظیم شخصیتیں ہیں. میں تو صرف ان کو فوکس کر رہا ہوں جن کا تعلق ہم لوگوں سے ہے، ورنہ اور بہت سی ہیں. تو یہ سب شخصیتیں ایک جگہ جمع کی جائیں گی. یعنی ہماری پہلی ملاقات جو ان سے ہوگی وہ حوض کوثر پر نہیں ہوگی، بلکہ ان کویسچنس کرنے کے لیے کورٹ، اللہ کے کورٹ میں ہوگی. اور ان شخصیتوں کو بلایا جائے گا اور سب ایک جگہ کھڑا کیا جائے گا، اور ایک طرف ہم سب لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے پکارا تھا. دیکھیے قرآن مجید میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، نام نہیں لیے گئے، لیکن پڑھیے گا اگر آپ. اور اس کے بعد ان شخصیتوں کو مخاطب ہو کر یہ کہا جائے گا. اب یہاں لہجہ سخت نہیں ہے، نرم ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ہم نے کبھی خدا نہیں کہا ہے، براہ راست خدا نہیں کہا ہے ہم نے، کبھی اللہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، اس لیے یہ سب کر سکتے ہیں. اس لیے لہجہ نرم ہے. یہاں حضرت عیسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ کیا تم نے ان سے یہ کہا تھا میں میرے باپ خدا ہے، تم سے یہ سوال نہیں ہو رہا ہے. یہاں لہجہ یہ ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے. دیکھیے گمراہی کا لفظ تو آ گیا، بہرحال کورٹ میں آگے سوال ابھی بھی سخت ہے. لہجہ نرم ہے لیکن ہے تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عظیم شخصیتوں کے لیے بجائے اس کے کہ ہم باعث عزت بنتے، وہ تو عظیم ہستیاں، وہ تو سوال 1 منٹ کے بعد وہ تو ان عظیم ہستیوں کو جہاں جہاں اللہ عظمت کی مقامات پہ وہاں پہنچ جائیں گے، تو صرف 2 منٹ کی بات ہے یہ پوچھوانے کے لیے. تو ان سے پوچھا جائے کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود بھٹک گئے تھے؟ جس کا جواب دے دیں گے پاک ہے تیری ذات معبود، ہم نے تو تیرے سوا کبھی کسی کو مولا کہا ہی نہیں، اور خدا کی قسم گواہی دیتے ہیں. دعائے جوشن کبیر پورا دستاویز موجود ہے. امام زین العابدین علیہ السلام 1000 بار صرف وحدہ لا شریک رب کو پکار رہے ہیں، مختلف نام لے لے کے جو اس کی صفت سے اس کو پکار رہے ہیں. دعائے مشلول امیر المومنین کی دعا پوری دستاویز موجود ہے، جس میں کہ گڑ گڑا کے اللہ کے بارگاہ میں امیر المومنین پکار رہے ہیں. دعائے کمیل اور نہیں کثرت سے دعائیں موجود ہیں، پھر پوری صحیفہ کاملہ سب رکھی ہوئی ہیں. تو وہ تو جو کہیں گے اس کا ثبوت یہاں موجود ہے، ہم گواہ ہیں اس کے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مخاطب ہوگا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو اللہ کے ساتھ یا الگ الگ پکارا تھا. کہے گا انہی نے تو تم جھٹلا دیا، انہی نے تو تم تو کہتے تھے کہ انہی کے نام ہی سے کہتے تھے. وجہ کیا ہے میں بتاؤں، وہ ساری حدیثیں جو جھوٹی ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کو کوئی بہکا سکتا ہے کہ وہ حدیثیں موجود ہیں جس میں اماموں کے نام سے کہا گیا ہے یہ سب، کہ ہمیں یہ اختیار دیا گیا، ہمیں طاقت دی گئی، ہم سنتے بھی ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، تمہارے سارے نام اعمال ہمارے پاس آتے ہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو. ساری حدیثیں اور ہمارے ذاکرین باقاعدہ مجلسوں میں بہت جمع کے سمجھا کے بتاتے ہیں. میں نے اپنے کانوں سے بھی سنا ہے، میں اکثر سن لیتا ہوں کہ آپ جو غیبت کرتے پھر رہے ہیں، مولا دیکھ رہے ہیں.
بجائے اللہ کے ڈرانے کے کہا جا رہا ہے مولا دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال تو اب یہ بتایا جائے گا تم نے تو جھٹلا دیا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں، یعنی وہ ساری حدیثیں جن کو تم نے ان کے نام سے منسوخ کی تھی وہ تو ختم ہو گئی. تو دوسری چیز میں نے آپ کو میں نے آپ کے سامنے وہ قرآن کی آیتیں پیش کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ ان ہستیوں سے ہماری ملاقات کروائے گا اور ان کے سامنے یہ پوری طریقے سے بتائے گا کہ تم جھوٹے تھے، تم نے خود اپنے آپ کو گمراہ کیا تھا، تم خود راہ راستہ بھٹکے تھے. ان کی ساری تعلیمات بالکل پاک و پاکیزہ تھی. اس کے بعد ان تیسری وہ صورت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں پیش کیا تھا جو بہت ہی قابل غور ہے، وہ یہ کہ تم جو کچھ بھی ان کو مخاطب ہو کر یا ان کے دکھانے کے لیے کر رہے ان کو کچھ خبر نہیں ہے. جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ پالنے والے جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے کچھ خبر نہیں تھی، جو زندہ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں مجھے کچھ خبر نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں کہیں گی ہم کو مخاطب ہو کے کہ تم جو کچھ بھی کرتے تھے ہمیں کچھ خبر نہیں تھی. اب میں بتا رہا ہوں جو سارے کام ہم ان کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اور یقیناً میں آپ کو بتا رہا ہوں 90% جو ہم بہت ہی کمٹمنٹ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، باقاعدہ نجف سے کربلا تک پیدل جا رہے ہیں، کس کی خوشنودی کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ یقیناً بیوی کہ آپ کے بیٹے کے لیے، ہم امام المومنین کو خوش کرنے کے لیے، تمام اماموں کو خوش کرنے کے لیے. اور حضور والا یہ اب آپ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں ذرا تھوڑا سا اس طرح سے بات کر رہا ہوں جس کا کوئی نہیں. ہمارے یہاں جمعے کی نماز کے بعد اور مجلسوں میں ایک صاحب تھے جو باقاعدہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے تھے برخوشنودی امام زمانہ صلوات. یعنی اب یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں تو جو سمجھا رہا ہوں، حالانکہ آپ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ کہیں گے ہاں ہم تو کرتے ہیں، ہم سے کیوں کہہ رہے ہو، اور اگر نہ کرتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے. یعنی وہ لفظ جو خاص اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا خوشنودی الہی، خوشنودی الہی، وہ باقاعدہ میں نے خود اپنے کانوں سے بارہا سنا کہ برخوشنودی امام زمانہ صلوات. تو اس کا مطلب یہ کہ ان سب کی خوشنودیوں کے لیے ہم کام کر رہے تھے. یہ کھانا کھلا رہے تھے، نظر و نیاز کر رہے تھے، مجلسیں کر رہے تھے، جو کچھ بھی کر رہے تھے. ہمیں یہ یقین تھا کہ یہ دیکھ رہے ہیں، ان کو خبر ہے. خدا کی قسم اگر آج یہ یقین ہو جائے کہ انہیں کچھ خبر نہیں ہے تو بہت سی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کر بھی نہیں رہے ہیں، ہم کر بھی نہیں کہ خوشنودی کے لیے رہے ہیں، اور ہم کہتے بھی ہیں، اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات بھی نہیں. تو قرآن نے یہ بالکل صاف واضح کر دیا، یعنی اب یہ کوئی کنفیوژن نہیں رہا کہ یہ ہستیاں خود کہیں گی کہ تم جو کچھ بھی کرتے تھے ہمارے لیے ہمیں کچھ خبر نہیں تھی، ہمیں کچھ خبر نہیں. تو والا اب یہ آپ کی انفارمیشن قرآن دے رہا ہے کہ انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں. تو اگر آپ صرف ان کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کو تو خبر ہی نہیں ہے. اور چوتھی بات بہت ہی خطرناک ہے جو قرآن مجید میں ایک سورے میں تو بہت کھل کے اور اس کے علاوہ دوسری کئی جگہ مختلف انداز میں کہا کہ وہ کیا کہ جب ان کو یہ بتایا جائے گا تمہارے بارے میں تو پھر وہ تمہارے منکر ہو جائیں گے، تمہارے خلاف گواہی دیں گے جھوٹے، اور اس کے بعد وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمیں کتنے جھٹکے لگنے والے ہیں موت کے بعد. یہ جھٹکے ہیں. پہلا جھٹکا یہ لگے گا کہ ان عظیم ہستیوں سے جن سے ہم واقعی میں محبت کرتے ہیں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے ان کے لیے جو کچھ بھی کیا ان کو خبر ہی نہیں تھی. اس کے بعد دوسرا کتنا بڑا جھٹکا لگے گا کہ جن کے لیے ہم یہ سوچے بیٹھے تھے، ہم اپنے ہر مرنے والے کے لیے دعا کرتے تھے کہ پالنے والے ان کو ان کی ویسینٹی میں جگہ عطا فرما. کتنا بڑا جھٹکا ملے گا کہ جن سے ہم عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے، واقعی میں محبت کرتے ہیں، اور جن کو ہم سوچ رہے تھے کہ حوض کوثر پر ہماری ان سے ملاقات ہوگی، وہ ہمیں گلے لگائیں گے، حضور والا وہ ہمارے وہاں دشمن ہوں گے. ہم تو اس امید میں بیٹھے تھے کہ جو ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے ہیں بہت سے، یہی سفارش کریں گے ہماری، یہی شفاعت کریں گے، اور یقیناً یہ سفارش و شفاعت کرتے اور اللہ میں معاف کر دیتا. لیکن وہاں تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے دشمن ہوں گے. جو ہمارے دشمن ہو جائیں گے تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید غور سے پڑھیے، میری تقریر میں کچھ نہیں رکھا ہے.
اور میری اس تقریر کے بعد بھی اگر آپ، میں تو کہہ رہا ہوں کہ علماء کے اس میں سب بہت سے شامل تو ہیں، تو ایک چیز میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ ان تقریروں کے باوجود بھی اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ سر اس نے الٹا سیدھی بات کہی تھی، قرآن مجید غلط پڑھی تھی، حالانکہ میں نے قرآن کی آیتیں آپ کو دکھائیں، اس لیے میری یہی درخواست ہے کہ ہر شخص جا کے خود ان آیتوں کو پڑھے اور اس کے بعد سوچے کہ یہ سب ہو رہا ہے، یہ آیتوں میں تو کہا تو یہی کیا، کیونکہ میں نے کوئی آیت اپنی طرف سے تو نہیں پڑھی، اس وقت میں رسی زبانی پڑھا ہوں، اس وقت میں نے دیکھ دیکھ کے اسی لیے پڑھی ہے، خاص طور پہ عربی میں نہیں، ترجمہ میں نے دیکھ دیکھ کے پڑھا ہے تو قرآن میں ہی موجود۔ تو کتنا بڑا شوق، کتنا بڑا جھٹکا لگے گا کہ جس سے ہم عشق کرتے تھے اور جس سے ساری امیدیں وابستہ تھیں، آخرت میں وہ ہمارا دوست کہاں، وہ تو ہمارا دشمن ہوگا، یعنی 14 عظیم ہستیاں ہماری دشمن ہوں گی، جیسے حضرت عیسیٰ انہوں نے ان کو خدا بنایا تھا۔ تو مجھے بتائیے کتنا شوق ہوگا یہ۔ تو میں نے یہ ساری آیات آپ کے قرآن مجید کی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اس کے بعد پارٹی، بس میں آپ کو اور بتا دوں اسی سلسلے میں کہ آخر میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ لائٹلی کوئی لے لے کہ ارے ٹھیک ہے غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، ہوگا یہ ہوگا، نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں روسٹ کریں گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ معمولی سزا، زبردست سزا، عذاب، ایسا عذاب۔ ہم کہیں گے پالنے والے ہم نے نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، برائیوں سے بچے تھے، ہم بہت پرہیزگار زندگی گزاری تھی، اس کے باوجود ہمیں جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں 2 بار کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ بے شک میں جو شرک کرے گا اسے ہرگز نہیں بخشوں گا، اس کے علاوہ چاہے میں سارے گناہ معاف کر دوں، من یشاء، یعنی میں نے اگر اور گناہ کیے ہیں تو بڑی امید ہے مجھے کہ اللہ نے خود کہا، جہاں یہ 2 جگہ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس کو جس نے شرک کیا ہے، اس کے علاوہ چاہے جتنے گناہ معاف کر دے۔ تو میں نے اور جو گناہ کیے ہیں میرے لیے بہت پاسبلٹی ہے، بہت امید ہے۔ یہ من یشاء کہنے کا مطلب ہی ہے، جب اللہ من یشاء کہتا ہے تو زیادہ تر اس کی رحمت کی طرف جاتی ہے وہ، اس کے علاوہ میں چاہے جتنے گناہ معاف کر دوں۔ جب یہ کہہ دیا تو یقیناً میرے بہت سے گناہ معاف ہوں گے۔ اور پھر یہ عظیم ہستیاں جن سے حوض کوثر ملاقات ہوگی، ان کی شفاعت، تو ہر طرف سے میرے لیے راستے ہیں۔ اگر مجھ سے اور غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ غلطیاں بھی یاد رکھیے، ان میں بھی گناہ کبیرہ ہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ میں وہاں بھی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے لائٹلی لیجیے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں امکان ہے معافی کا، لیکن یہاں تو اللہ نے صاف صاف کر دیا۔ تو اگر میں نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں شرک میں کھل کے مبتلا رہا ہوں، جیسے ہمارے یہاں ہیں بہت سے لوگ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، بڑے بڑے نیک کام کر رہے ہیں، برائیوں سے بچے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ شرک کی ٹیریٹری میں آ گئے جس کو اللہ نے شرک کہہ دیا اور جس کو قرآن نے صاف صاف بیان کیا ہے، انہیں کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑا، پڑھیے 113 سورہ، اللہ نے بتایا کیا شرک، تو ہماری ساری عبادات ختم ہو گئی۔ اور یہ اللہ نے کئی جگہ بتایا ہے کہ ایسے بہت سے عمل ہیں جن سے تمہارا ساری عبادات ختم ہو سکتی ہیں۔ لوگ مجلسوں ممبروں سے اور بہت سی باتیں بتاتے ہیں کہ تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ کہتے ہیں حدیثیں ایسی بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہے تم نے نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، حج کیا ہو، حالت مظلومیت میں شہید ہو گئے ہو، ہیں ایسی حدیثیں، لیکن تم جنت کی بو نہ سکو، وہ حدیثوں میں قرآن میں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ قرآن میں تو صرف اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ شرک اگر تم نے کیا تو کیا ہے کتنی تمہاری عبادت بیکار ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ بہر اور بہت سے گناہ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، نمازیں روزے سب ختم ہو سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے جنہوں نے شرک نہیں کیا، اب جیسے جو یزید کے ساتھ تھے انہوں نے تو شرک نہیں کیا ہوگا، وہ وہاں مشرک نہیں تھے، وہ تو مسلمان تھے، نمازیں ہی پڑھ سے روزے رکھ رہے تھے، لیکن جس نے امیر المومنین کو
شہید کیا ہو. اللہ نے کہا تھا ایک مومن کو اگر قتل کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. ایک مومن کو. تو جس نے امیر المومنین کو کیا ہو, جس نے جنت کے سردار کو کیا ہو, تو وہ مطلب دیکھیے کسی چیز کی ٹیریٹری نہیں ہے. بہت سے ایسے اعمال ہیں, بہت سے ایسے گناہ ہیں جس سے سارے نیک کام بھی ختم ہو جائیں گے, نیک اعمال بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن وہ میں کیونکہ اس وقت میں ان کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں, اس لیے فوکس نہیں کر رہا ہوں. فوکس کیونکہ سب شرک اور توحید پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شرک بہرحال ایک ایسا آئیڈینٹیفائڈ گناہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر تم نے یہ کر دیا تو تمہارے سب اعمال ختم, سب گئے. تو حضور والا اس لیے تو بہت محتاط رہنا چاہیے اور کسی کے بہکاہے نہیں آنا چاہیے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا, میں نے آپ کے سامنے امیر المومنین کی جو وصیت ہے پڑھ کے سنائی تھی. یہ عظیم الشان وصیت جس میں آپ نے کہا دیکھو اگر تم موت کے بعد اس ٹیریٹری میں چلے گئے تو اب سیل ہو گیا, اب نہ تم توبہ کر سکتے ہو نہ واپس لوٹ سکتے ہو. اس لیے جانے سے پہلے امیر المومنین اس دعا پر پڑاؤ ڈالنے سے پہلے دیکھ لو اچھی طرح زمین میں کہاں جا رہے ہو. تو اس لیے اب لوگوں کی سنی سنائی باتیں, ذاکرین کی باتیں, میری باتیں کسی کی مت سنیے. خود جا کے قرآن مجید کا بار 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 سنسیئرلی مطالعہ کیجیے, نہج البلاغہ پڑھیے, صحیفہ کاملہ پڑھیے, اور اس کے بعد سنیے ایک انبار ہے ان جھوٹی حدیثوں کا جو رسول اور آل رسول کے نام سے بیان کی گئی ہیں, جن کو کہ آپ بڑے آرام سے اس لحاظ سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہیں. کیونکہ یہ نسخہ دے گئے رسول آل رسول کہ ہم پر جھوٹ تو بولا گیا ہے لیکن تم کیوں بیوقوف بنتے ہو. اگر وہ قرآن سے ٹکرا رہی تو سمجھ لو جھوٹ ہے. لہٰذا اس میں کنفیوژن. قرآن پہ اگر آپ نے پوری طرح سے اس کو اچھی طرح سے قابو پا لیا اور نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کو اچھی طرح سے بار بار پڑھا, اور امام کی وہ دعائیں جو باقاعدہ مشہور ہیں, دعائے کمیل اور جوشن کبیر, بہت سی دعائیں ہیں, وہ سب پڑھ لیا تو آپ کو پھر کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. ان کے نام پر جب بھی کوئی جھوٹ بولے گا آپ پکڑ لیں گے اس کو. یہ بیوقوف جو آپ بن رہے ہیں ہم, کہ ایک طرف دعائے توسل بھی پڑھ رہے ہیں اور ایک طرف دعائے کمیل بھی پڑھ رہے ہیں, ایک طرف دعائے توسل بھی پڑھ رہے ہیں, ایک طرف دعائے جوشن کبیر پڑھ رہے ہیں. یہ کنفیوژن صرف اسی لیے ہے کہ قرآن نہیں پڑھا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد دعائے جوشن کبیر, دعائے کمیل, دعائے مشلول اور جو عظیم دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد دعائے عزم البلا اور دعائے توسل آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ میں نے عرض کر دیا. اس کے بعد اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ شرک شروع کہاں سے ہو رہا ہے, بہت ہی اختصار سے, اور اس کے بعد پھر قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں آیت نمبر 10 سے شروع ہوتا ہے. ترجمہ پڑھ رہا ہوں. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی, پھر تمہاری صورت بنائی, پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. فرمایا فاخرج, اسی وقت نکل جا یہاں سے نیچے. تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. اب اس کے بعد کی آیت قابل غور ہے. دیکھیے جب یہ ہوا اس وقت کائنات ہل گئی ہوگی. کوئی شخص اللہ کے سامنے براہ راست کھڑے ہو کے اس طرح بغاوت کرے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قہر الہی جواب دیتا ہے. اب دیکھیے کیا جواب دے رہا ہے شیطان ابلیس, اور اسی میں ہم آپ سب کا مسئلہ ہے. اس نے کہا, وہ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ کتنی عظیم قدرت ہے کہ اتنا بڑا مجرم
کوئی اور ہوتا تو اسی وقت اس کو ہلاک کر دیتا، لیکن وہاں وہ اللہ جانتا ہے اللہ کی عظمت اور اس کی صفات. کہتا ہے بولا مجھے اس دن تک مہلت دیجیے، مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے. اللہ اکبر. جو ایسے باغی کی ایسی بغاوت کرنے کے بعد مہلت دے دے، اس کے رحم و کرم کا کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ مہلت دے دی اللہ نے. اب اس کے بعد دیکھیے کیا کہتا ہے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھاٹ میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اور ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا. عزیزان گرامی، بس یہی ہے سارا مسئلہ. کیسے ہم لوگ بہک رہے ہیں کہ قرآن موجود ہے، ائمہ کی تعلیمات موجود ہیں، اس کے باوجود ہم جو بہک رہے ہیں کیونکہ اس نے یہ کیا کہہ دیا تھا. اس نے صاف صاف یہ پورا زبردست ایک طریقے سے جسے کہتے ہیں چیلنج دیا تھا. اللہ کو چیلنج نہیں دے سکتا کوئی، اور چیلنج تو وہاں دیا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو یہ نہیں کر سکتا. وہاں تو اللہ نے مہلت دی تھی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے صاف صاف کہا تھا کہ اچھا تو نے جس طرح مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، اللہ پر کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں اب تیری سیدھی راہ بیٹھوں گا. یہ خاص بات ہے. صراط مستقیم، صراط مستقیم پر بیٹھے گا. حضور والا اگر یہ کیسینوں میں رہتا، تھیٹرز میں رہتا، تو ہمیں اطمینان ہو جاتا کہ کم نہیں. وہ کہہ رہا ہے میں تو مسجد کے دروازے پہ بیٹھوں گا آ کے. وہاں نہیں، وہاں تو میں نے اپنے شاگرد بھیج دیے ہیں. وہاں تو جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ ان کو وہاں ان کے لیے وہ کافی ہے. مجھے تو یہاں سے کھینچنے ہیں، یہاں سے لے جانے ہیں. تو وہ تو مسجدوں کے دروازے پہ آ کے بیٹھے گا. وہ تو وہاں بیٹھے گا جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہوگی. اس لیے بہت محتاط رہنا ہے. اس نے لفظ صراط مستقیم استعمال کیا ہے، یعنی یہ باقاعدہ بتایا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا جہاں تیرے نیک بندے ہوں گے جو جنت میں جا سکتے ہوں گے، ان کے راستے پہ جا کے بیٹھوں گا. تو یہ بڑی زبردست خطرہ لاحق ہو گیا. جب اب معلوم ہو جائے کہ خطرے، تو ہم لوگ بڑے جیسے کوئی خطرہ بتایا ہے، یہ خطرہ ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. آج کل جو کووڈ پھیلا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے، جہاں اس کے سمٹم جاتے ہیں ہم کتنے کیئرفل ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو چھینکتا، ابھی تو آج کل غنیمت حالات، لیکن زمانے میں پھیلا ہوا آپ کے سامنے کوئی آ جائے جو ذرا تھوڑا سا نزلے وغیرہ ہو تو آپ کتنے گھبرا جائیں کیونکہ سمٹمس ہوتا ہے. وہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو صراط مستقیم میں بیٹھنے جا رہا ہوں. اس کے بعد کہتا ہے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا. تبھی تو اللہ نے بار بار کہا ہے تمہارا بڑا خطرناک دشمن ہے. کئی جگہ اللہ نے وارن کیا کہ بڑا خطرناک دشمن ہے. یہ باقاعدہ جب لباس میں آئے گا تو آپ کو دیکھنا ہے. آپ دیکھ کے حضرت آدم کے پاس کیسے کیا تھا، ایسے ہی نہیں چلا گیا تھا کہ جا کے گمراہ ہو. قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ باقاعدہ بڑا مخلص بن کر گیا تھا، اور قرآن میں ہے واقعہ. اور کہا تھا میں تمہارا بہت ہی اب یہ بتایا تھا تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تمہیں اس لیے روکا گیا ہے کہ یہ سب تمہیں ملنے جا رہا ہے، اس لیے روکا گیا. اور حضرت آدم جو پیغمبر تھے وہ اس کی باتوں میں آ گیا. تو ہم لوگ اب آپ یہ مت پوچھیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے چاروں طرف. اتنے علماء بھی ہیں، قرآن بھی ہے، یہ ساری. تو اب اس کا جواب یہی ہے کہ بھیا ہے بڑا خطرناک دشمن. یہ گھیر رہا ہے چاروں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، پتہ نہیں کن کن شکلوں میں آ رہا ہے. اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ اینڈ رزلٹ بس میری گفتگو ختم. اینڈ رزلٹ جو ہوگا وہ کہہ رہا ہے میرا ٹارگیٹ کیا ہوگا. یہ نہیں کہا کہ میں زانی بنا دوں گا، میں گیمبلر بنا دوں گا، میں چور بنا دوں گا، میں ڈاکو بنا دوں گا. کچھ نہیں کہا میرے سارے ایفرٹس کا جو ٹارگیٹ ہوگا، جو فوکس ہوگا، جو کنکلوژن ہوگا کہ میں ان کو تیرا ناشکرا بنا دوں گا. اب مجھے آپ بتائیے ناشکرا کسے کہتے ہیں؟ ناشکری اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کا آپ انالیسس کر لیں تو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کافر ہیں.
یعنی اللہ کی ساری نعمتیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے وجود ہی کے قائل نہیں. اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے وجود ہی کے قائل نہیں. تو یہ سارے کافر جو ہیں اس نے ان کو ناشکرہ بنا دیا. چاہے وہ دولت مند ہوں، وہ بڑی بڑی پوزیشن میں ہوں، بڑے بڑے اسٹیٹس میں، لیکن ان کا اینڈ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیوں اس نے ناشکرہ بنا دیا؟ اللہ کے وجود ہی کے قائل نہیں، اس کی ساری نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، سورج، چاند، کھانا، پانی، پتہ نہیں کیا کیا، اور کہہ رہے وہ ہے ہی نہیں. تو ایک بڑی کیٹیگری کو نکال لے گیا اس طرح سے کہ اس کے وجود کا قائل نہیں، لہٰذا شکر کرنے کا کوئی مقام ہی نہیں رہا. اس کے بعد دوسرا جس میں ہم سب آپ پھنس سکتے ہیں وہ کیا؟ شرک. یعنی نعمتیں اللہ نازل کر رہا ہے، ساری نعمتیں اللہ مجھ کو دے رہا ہے، شکریہ میں کسی اور کا ادا کر رہا ہوں. وہی تو ہوا جو میں نے بھی آپ کو واقعات کیا سنائے تھے. میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، اس لیے وہ جو بھی شخص ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر وہ میری مجلس سن رہے ہوں تو ان کو یاد آ جائے گا. اور میں چاہتا ہوں وہ سنے، انہیں یاد آئے کہ انہوں نے جو راستے بھر جو مجھ سے کہا تھا یہ بیوی نے دیا ہے. میں جس وقت امریکہ میں آیا تو میں بالکل میری حالت خراب تھی، انہوں نے مجھے سیٹل کرایا. حضرت موسیٰ وہ بھی جہاں گئے تھے، قرآن نے میں نے کل پڑھا تھا، بالکل کہیں دور دور نظر نہیں آتا کیا وہ ایک رات گزارنے کا راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ سے مانگا تھا تو اللہ نے کیا کیا؟ ایک رات گزارنے کا معاملہ نہیں تھا، اسی رات کو اللہ نے 10 سال ٹھہرنے کا انتظام کر دیا عزت کے ساتھ. یعنی یہ کانٹریکٹ ہوا تھا. حضرت موسیٰ خواہش نہیں کرے تھے مجھے آپ رکھ لیجیے، نہیں، بیٹی کا باپ کہہ رہا ہے، وہ بھی پیغمبر تھے، کہ اس شرط پر شادی ہو رہی ہے، مہر یہ ہے کہ تم 10 سال یہاں رہ کے خدمت کرو گے. یعنی گھر داماد نہیں بن رہے تھے، کانٹریکٹ تھا، عزت کے ساتھ ہے. جیسے مجھے کوئی امپلائی کرے تو مجھے جب تنخواہ دے رہا تو میں وہاں جا رہا ہوں تو نہ وہ مجھ پہ احسان کر رہا نہ مجھ پہ احسان کر رہا ہوں، دونوں ایک دوسرے کے میوچل انڈرسٹینڈنگ. تو دیکھیے اللہ سے مانگا تھا تو 10 سال اللہ نے ان کو ٹھہرنے کا انتظام کر دیا عزت کے ساتھ. اور جب وہاں سے نکلے تو 10 سال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ بہت شکر کرتے تھے. 10 سال بعد اس شکرانے میں انہیں نبوت مل گئی. اور وہ صاحب جن کو اللہ نے سیٹل کرایا، کار دی، سارا پہلے جو مجھے دکھایا تھا، وہ کیا آخر وقت تک کہتے بیوی نے دیا. بیوی تو لاکھوں سلام، عظیم ہے، لیکن شرک ہو گیا نا. دیا اللہ نے تھا، شکریہ ان کا ادا کر رہے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ شرک میں سب سے بڑی چیز وہی ہو رہا ہے صبح سے شام. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے سوسائٹی میں بہت عام ہے. میں ہر ایک جملے سنتا ہوں، مولا نے کر دیا، مولا نے دے دیا، مولا نے دے دیا، آپ پریشان مت، مولا ٹھیک کر دیں گے. یہ سب چیزیں، یہ جو ہے نعمتیں. حضرت ابراہیم قرآن میں سکھا رہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، مجھے رزق دے رہا. آپ پر جو بھی نعمت جا رہی ہے، جو بھی مل رہی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ دے رہا ہے، سب کچھ اللہ دے رہا ہے. لیکن ہم شکریہ دوسرے کا ادا کر رہے ہیں، یہ شرک. تو حضور والا یہ شیطان کا کام ہے، وہ اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، اگر آپ بغیر ان کو پڑھے ہوئے دنیا سے چلے جاتے یا چلے جائیں، اور ابھی ان تقریروں کے باوجود بھی لوگ مجھ سے ناراض ہوں، نالا ہوں، شکایتیں کریں اور نہ سمجھ میں آئے اور کہنے یہ غلط کہہ رہا ہے، ہو نہیں سکتا کہ ایک بڈھا آگے اور ایسی باتیں کر رہا ہے، ہمیں آج تک کسی نہ عالم نے بتایا نہ ہمیں کسی نے کہا. ساری پوری ہماری شیعہ ورلڈ جو ہے اس میں چاروں طرف امام باڑوں میں یہ سب ہو رہا ہے اور اس کے خلاف ہو رہا ہے. اس کی ایک بات مان جائے تو بھیا میری بات کیوں مانے؟ میرے پاس ہے کیا؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو خود اپنی نگاہوں میں گرا ہوا ہوں. جو قرآن مجید کی آیتیں خود جا کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھ لے گا یہ بڑا خطرناک دشمن تھا، اس نے ایسی ڈوز دی ہے. لیکن یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں، جس وقت موت آ جائے گی اور مرنے سے پہلے، جیسے میں نے ایسے فرشتے مرنے کے بعد نہیں نظر آتے ہیں. وہ جو قبر میں کہا جاتا ہے کہ منکر نکیر آئیں گے، وہ بات کی چیزیں نہیں. سب سے پہلے آپ کو فرشتے زندگی میں نظر آئیں گے. کب؟ جب پوری طرح سے آپ انسانوں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، کوما کی لاسٹ اسٹیج، جس طرح وہ روح قبض کرنے آ رہے ہیں. یعنی کہ میں مرا نہیں ہوں، میری اور فرشتے کا ڈسکشن جو ہوگا وہ مرنے سے پہلے ہوگا، روح نکالنے سے پہلے ہوگا. صرف میں پوری دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوں گا، صرف مجھے خبر ہوگی، کسی کو خبر نہیں ہوگی. لیکن میں ان سے، وہ مجھ سے سوال کریں گا، میں جواب دوں گا. اسی وقت تو قرآن کہہ رہا ہے پوچھیں کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے. یہاں نام لے کے نہیں کہہ رہے ہیں کہ کون کون تھے. اب پتہ نہیں جب وہاں آئیں تو ہو سکتا نام لے کے پکار لیں. قرآن نہیں، قرآن تو صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ وہ پوچھیں کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے.
تو اگر میں اللہ کے علاوہ پکارا کرتا تھا تو قرآن جواب دے رہا ہے کہ تم یہ جواب دو کہ گم ہو گئے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر میں نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا ہی نہیں ہے، بلکہ ان عظیم ہستیوں کی ہمیشہ عزت و احترام سے، محبت سے ان کی تعلیم پر عمل کیا، تو مجھ سے وہ سوال کریں گے نہیں. پھر تو وہ سلام کریں گے. وہ سلام بھی پہلے ہوگا، وہ اس کے بعد جو جتنا اس میں ڈوبا ہوگا، اس میں جیسے میں نے آیت پڑھی تھی کہ اپنی روح خود نکال، لمبے لمبے ہاتھ کے. دوسرے والے یہ قرآن کی آیت تھی. اگر حدیث ہوتی تو میں خود کہتا بھیا پتہ نہیں ضعیف ہے یا کیا ہے، میں خود کہہ رہا ہوتا تو یقیناً. لیکن میں نے قرآن مجید کی آیتوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے، اس لیے انہیں پڑھیے. یہ مت دیکھیے کہ پوری ہماری ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا پوری ورلڈ میں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا، اس کے تو آپ خود گواہ ہیں. کفار کے تو آپ پوری طرح سے گواہ ہیں کہ یہ تو جہنم میں ہی جائیں گے جو حالات ہیں. تو وہ بھی تو بہت بڑی تعداد میں ہیں اور بڑے اسٹیبلشڈ ہیں، بڑے آرام سے رہ رہے ہیں. بظاہر تو لگ ہی نہیں رہا کہ ان پر عذاب بھی کوئی نازل ہونے والا ہے. لیکن قرآن کی روشنی میں، میں نہیں جانتا ہوں اللہ کس کو معاف کرے گا، کس کو میں نہیں کروں، لیکن قرآن کی روشنی میں کم سے کم یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافر جہنم میں جائے گا. ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ فیصلہ صرف اللہ کرے گا. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کی روشنی میں ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے بالکل اس کی لائف ایسی ہے، نظر آ رہی ہے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کا کہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، لیکن نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے. بھائی اب ابن ملجم نے امیر المومنین کو شہید کر دیا. اب اتنے بے بھولے والے تو نہیں ہم بن سکتے کہ کہیں نہیں. معلوم ہے جہنم کے سب سے نیچے دفن جائے گا. جن عظیم ہستیوں کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا، اب ہیں کچھ ایسے بھولے والے. اللہ بہت غفور الرحیم ہے. لیکن بھائی جب اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ ایک مومن کو اگر تم نے قتل کیا ارادتاً، تو قرآن میں ہے یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ذلت والا عذاب دوں گا ایک مومن کو. تو جس نے امیر المومنین کو، جس نے نواس رسول کو، جس نے ان عظیم ہستیوں کو جنہوں نے کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نمازیں ادا کی، ان کو قتل کیا ہو، وہ کیسے جہنم میں نہیں جائے گا. تو حضور والا یہ ایام جو ہیں یہ اصل میں اسی میں ہے کہ وہ عظیم شخصیت جن کا ہم تذکرہ سنتے آئے ہیں اور سن رہے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں. اور یہ عبرت کے دن ہے. کربلا میں سب سے زیادہ تو گریہ اس حقیقت پر کرنا چاہیے پالنے والے انسان اتنا اندھا ہو سکتا ہے کہ ایسی پاک و پاکیزہ شخصیتوں کو قتل کیا اور ان پہ یہ ظلم و ستم کیے. ان واقعات سے عبرت لینی چاہیے. اور آج کی رات خصوصاً جو مقتل میں ملتا ہے، امام نے پوری رات اور ان کے تمام اصحاب نے تکبیر، تسبیح اور تحلیل گزاری ہے. لہذا میں بھی یہی چاہوں گا اور آپ سے یہ دعا کروں گا کہ آج کی رات یاد کر کر کے یہ عظیم شخصیت تھی، کبھی سجدے میں تھی، کبھی رکوع میں تھی، کبھی قیام میں تھی. کتنا اچھا لگے گا جو وہ کر رہی تھی اس رات کو، آج رات کو ہم وہی کریں. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ معبود ہمارے دل میں ان کی محبت اس طرح بھر دے کہ جو ہم کو میدان عمل میں پورا ان کا اطاعت گزار بنا دے، تاکہ آخر میں ہماری ان کے ملاقات حوض کوثر پہ ہو. ان ربی لسمیع الدعاء.